عظم الوتد سیفینائٹ بون یہ کھوپڑی کے تلے کا اگلا حصہ بناتی ہے۔ یہ ہڈی گدی کی ہڈی کے قاعدے سامنے کن پٹی کی ہڈی کے اندر اور آگے کھوپڑی کے پیندے میں پچر کی مانند واقع ہے۔ یہ ہڈی وضع میں اڑتی ہوئی چمگادڑ سے مشابہ ہے۔ درمیان میں جسم اور اس کے دونوں طرف دو بڑے بازو اور دو چھوٹے بازو نیز دو جناحی زائدوں پر مشتمل ہے جو اس ہڈی کے جسم سے نیچے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جسم تقریباً مربع شکل کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر دو بڑی بیڈول فضائیں ہوتی ہیں جن کو اسپائنڈل سائنسز کہتے ہیں۔ ان کے درمیان ہڈی کی باریک پرت ہوتی ہے جو دونوں فضاؤں کو ایک دوسرے سے الگ رکھتی ہے۔ سطحیں جسم میں 6 سطحیں پائی جاتی ہیں۔ بالائی سطح جسم کی اوپر کی سطح پر ایک گڑھا ہوتا ہے جس کو سیلا ٹیوکا کہتے ہیں۔ اس میں پچوٹری گلینڈ قیام پذیر ہوتا ہے۔ اس سطح کا اگلا حصہ چکنا ہوتا ہے۔ پہلویں سطح جسم کی پہلی سطحوں سے دو بڑے بازو اور جناحی زائدوں کا اندرونی طبق لگا رہتا ہے۔ دونوں بڑے بازوؤں کے مقام ملاپ کے اوپر ایک سباتی نالی پائی جاتی ہے جس سے شریان سباتی اور منقوری ورید گزرتی ہے۔ پچھلی سطح یہ چوکور ہوتی ہے اور بچپن میں ایک کری کے ذریعے گدی کی ہڈی کے قائدی حصے سے جڑی رہتی ہے لیکن 18 سال سے 25 سال کی عمر میں ہڈی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگلی سطح اس سطح کے وسط میں مثلث شکل کا ایک پڑاؤ عرف وتدی ہوتا ہے جو ناک کی درمیانی دیوار کا کچھ حصہ بناتا ہے اور اس کا اگلا کنارہ چھلنی نما ہڈی کے عمودی طبق سے ملتا ہے۔ عرف وتدی کے دونوں جانب ایک ایک گول سوراخ ہوتا ہے۔ ان سوراخوں کے ذریعے ناک اور وتدی خلاؤں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ ذیلی سطح اس سطح کے وسط میں آگے ایک تکونا بڑھاؤ منقار وتد ہوتا ہے جو ناک کی ہڈی وومر کے اگلے شگاف میں بیٹھتا ہے۔ بازو ونگز یہ تعداد میں 4 ہوتے ہیں، 2 بڑے ونگز اور 2 چھوٹے ونگز۔ یہ چشم خانوں کی دیواروں اور فرش کا حصہ بناتے ہیں۔ بڑے بازو گریٹر ونگز یہ جسم کے دونوں پہلوؤں سے شروع ہو کر باہر اور اوپر کی طرف چڑھتے ہیں۔ ہر بازو کا پچھلا حصہ مثلث ہوتا ہے جو کان پٹی کی ہڈی کے قشری اور حجری حصے کے درمیان زاویے میں فٹ بیٹھتا ہے اور بڑے بازو کی دماغی سطح کھوپڑی کے وسطی نشیب کے فرش کا ایک حصہ بناتا ہے۔ یہ گہری ہوتی ہے۔ اس پر کنپٹی کے اگلے لوتھڑے کے مطابق نشیب و افراد پائے جاتے ہیں۔ اس سطح کے اگلے حصے میں ایک سوراخ سے جبڑے کا عصب گزرتا ہے۔ اس سوراخ سے پیچھے ایک بیضوی سوراخ سے مانی جسی شریان گزرتی ہے۔ بڑے بازو کی بیرونی سطح اوپر سے محدب ہوتی ہے۔ وتدی چھوکا اس کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے۔ بڑے بازو کی سطح چشم خانہ والی سطح تقریباً چوکور ہوتی ہے۔ یہ اندر کی طرف بڑھ کر چشم خانے کی بیرونی دیوار کا پچھلا حصہ بناتی ہے۔ اس کا بالائی دندانہ دار کنارہ پیشانی کی ہڈی کے چشم خانے والے حصے سے اور بیرونی دندانہ دار کنارہ رخسار کی ہڈی سے ملتا ہے۔ ذیلی چکنا کنارہ شگاف سے چشم کی پچھلی حد بناتا ہے۔ وتدی شوکا سے آگے قشری کنارہ دندانہ دار اور مکار ہوتا ہے۔ بڑے بازو کے سرے پر ایک مثلث ابھار چندی کی ہڈی کے اگلے زیریں کونے سے ملتا ہے اور محیطی کنارے کا اندرونی حصہ پیشانی کی ہڈی سے ملتا ہے اور اندرونی سرا پتلے کنارے سے مسلسل رہتا ہے۔ وتدی کے چھوٹے بازو لیسر ونگ یہ 2 تکونے طبق ہیں جو اس ہڈی کے جسم کے اگلے بالائی حصے سے باہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر بازو میں بالائی اور زیریں 2 سطحیں اور 2 کنارے پائے جاتے ہیں۔ سطحیں 2 ہیں۔ بالائی یا دماغی سطح سیریبرل سرفیس یہ چکنی ہوتی ہے اور کھوپڑی کا اگلا نشیب بنانے میں حصہ لیتی ہے۔ اس پر دماغ کا اگلا لوتھڑا قیام پذیر ہوتا ہے۔ ذیلی سطح یہ چشم خانے کی چھت کا پچھلا حصہ اور بالائی شگاف چشم کی حد بناتی ہے۔ کنارے چھوٹے بازو کے اگلے کنارے دندانہ دار ہوتے ہیں اور پیشانی کی ہڈی کے چشم خانے کے پچھلے طبق سے ملتے ہیں۔ پچھلے کنارے چکنے اور دماغ کے جانبی شگاف میں گھستے ہیں۔ وتدی کے چھوٹے بازو کی اگلی جڑ پتلی اور پچھلی جڑ موٹی اور مثلث ہوتی ہے اور اس کے درمیان سوراخ بصر کیرا عصب بصر اور بصری شریان چشم خانہ میں جاتے ہیں۔ بالائی شگاف چشم خانہ سپیریئر آربیٹل فشر یہ کھوپڑی کے جوف چشم خانے کا ایک تکونا سا شگاف ہے جو اندرونی جانب وتدی کے جسم سے بالائی جانب چھوٹے بازو سے زیریں جانب بڑے بازو کے چشم خانے والی سطح کے اندرونی کنارے سے اور بیرونی جانب پیشانی کی بیرونی ہڈی سے محدود ہے۔ اس کے راکورہ چشم کا محرک عصب، تیسرا دماغی عصب نیز چوتھے اور چھٹے دماغی عصب اور پانچویں جوڑ کے بصری حصے کی 3 شاخیں چشم خانہ کو آتی ہیں۔ نیز بصری شریان اور ورید بصری گزرتی ہے۔ جانبی زائدے
یہ دونوں زائد وطدی کے جسم اور بڑے بازو کے مقام ملاب سے عمودی طور پر نیچے کی طرف بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر زائدے میں دو طبق بیرونی اور اندرونی پائے جاتے ہیں جو بالائی جانب آپس میں ملے ہوتے ہیں، لیکن زیریں جانب جناحی شگاف کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ بیرونی طبق پتلا چپٹا ہوتا ہے اور باہر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اندرونی طبق بیرونی طبق کی نسبت تنگ اور کچھ زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اس کا زیریں سرا ہوکنما ہوتا ہے۔ عمودی زائدہ ویجائنل پراسس یہ ہڈی کے جسم کی زیریں سطح پر ایک بڑی طبق کے طور پر بڑھتا ہے۔ وطدی سطح سپینائڈل کونچا یہ وطدی ہڈی کے دو سپ نما خمیدہ طبق ہیں جو اس کے جسم کے اگلے زیریں حصے میں واقع ہیں۔ ہر ایک صدفہ ایک اگلے چوکور عمودی حصے اور پچھلے تکونے افقی حصے پر مشتمل ہے۔ سر ہیڈ اوپر کی سطح کے اگلے حصے میں خار کی مانند ایک تیز غبار ہوتا ہے جو جالی دار ہڈی سے اتصال رکھتا ہے۔ اس کو ایتھیموئڈل سپائن بھی کہتے ہیں۔ اتصال مفصلی عظم الوطد دوسری 12 ہڈیوں سے اتصال رکھتی ہے۔ ناک کی درمیانی ہڈی، جالی دار ہڈی، پیشانی کی ہڈی، گدی کی ہڈی، چندیا کی ہڈی، کن پٹی کی ہڈیاں، رخسار کی ہڈیاں اور تالوں کی ہڈیاں